بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام بچوں، کیا حال؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کیا سننا چاہتے ہیں؟ آج یہ ہے کہ ایک دو بندے نے یہ پہلے کہا تھا کہ یہ درود تاج جو ہے نا یہ شرک ہے، تو آج ذرا اس پہ تھوڑی سی درود تاج پہ تھوڑی سی بات چیت تو ہو جائے تو یہ اچھا رہے گا میرے لیے۔ بات تو بڑی نازک سی کی ہے، پھر اس کے لیے وہ مجھے وہاں سے کتاب پکڑا، تفہیم المسائل ہوگی، پہلی جلد، تفہیم المسائل سامنے پڑی ہوئی، آج پھر اس سے جواب دیتے ہیں آپ۔ یہ لو۔ تفہیم المسائل، کیونکہ اس میں نے اس کا جواب پڑھا تھا۔ بلکہ سوال تھا اس میں بلکہ یوں کرتا ہوں، میں جیسے عبارت اوپر آئی ہے نا اور جیسے جواب دیا وہ سارا کا سارا پڑھ کے سنا دیتا جی اس صحیح میں۔ اگر آپ کو لگے کوئی مشکل بات مجھ سے دوبارہ پوچھ لی، اس کی میں تصحیح بھی کر دیتا۔ آج یہی صحیح۔ اچھا جی، وہ ان سے بھی نا یہ کتاب ہے منیب الرحمان صاحب کی، پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب سے، ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا یہ سوال کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے، بلکہ انہوں نے تو یوں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ درود تاج، درود لکھی اور گنج العرش جو ہیں ان وظائف کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا جو ہے نا وہ شرک ہے۔ کسی کتاب سے میں بھی انہوں نے پڑھا تھا۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اب میں اس کا جواب آپ کو یہیں سے دیتا ہوں، اسی کتاب سے، مفتی صاحب کی زبان سے دیتا ہوں۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں جی، یہ صفحہ نمبر 22 پر ہے، درود تاج کو علماء، عالمین، صوفیہ کرام، اولیاء کرام ہمیشہ بڑے شوق سے اور محبت سے پڑھتے رہے ہیں۔ اہل اللہ کے ہاں اس کو بے کثرت شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی یہ روشن دلیل ہے کہ کسی درود، وظیفہ یا دعا کا کتاب و سنت میں نہ ہونا اور بات ہے، اور کتاب و سنت کے خلاف ہونا اور بات ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل جدا ہیں، لیکن اس میں سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، لہٰذا یہ باطل ہے۔ یہاں تک سمجھ لگی بات کی؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ درود تاج کا سوال آپ نے کیا تھا، درود تاج کے حوالے سے۔ جی جی درود تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، فضائل آپ کی فضیلت کی جمع ہے، جی بالکل، اور کمالات آپ کے کمال کی جمع ہے، جی جی اور محاسن پر مشتمل ہے۔ اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے کوئی شخص الیاذ باللہ ان کلمات کو شرک سے تعبیر کرتا ہو۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ جو ہم اس میں پڑھتے ہیں نا، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، یہ جو جملے پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بلا و مصیبت اور وبا، قحط، مرض اور رنج و علم کو دور کرنے والے ہیں۔ اس کو شاید لے کے وہ اس ہم پر وہ شرک کا فتویٰ یا پڑھنے والے پر شرک کا فتویٰ کچھ لوگ لگاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی یہی کہہ رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے نا۔ جی جی تو اچھا، اب اس کے لیے یہ جو الفاظ ہیں، اب اس کی تھوڑی تشریح میں آپ کو دے دوں جی کہ امراض قحط اور ہر رنج و غم کے ازالے کے لیے وسیلہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر مومن جو ہے نا، یہ جو الفاظ کہتا ہے، ان الفاظ کا مطلب ہے کہ یہ آقا علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دور کرنے میں یا ان تکلیفوں کے ازالے کے لیے یہ اس میں وسیلہ ہے۔ وسیلہ ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی یہ وسیلہ ہے۔ اس نیت سے ہر مومن جو پڑھتا ہے نا وہ اسی نیت سے پڑھتا ہے۔ بالکل، آپ کی برکت سے یہ مصائب دفع ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بے شک، آقا علیہ السلام کی برکت سے یہ مصائب دفع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرماتا ہے۔
یہ ایسا ہی ہے جیسے روزمرہ زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے، یعنی یہ میں آپ کو ویسے ہی سمجھا دیتا ہوں، یہاں تھوڑا سا لمبا لکھا ہوا ہے، میں جلدی سمجھا دیتا ہوں۔ ہم اکثر کہتے ہیں جی مجھے نا یا گاؤں میں یہ بات زیادہ چلتی ہے، مجھے جس طرح آپ نے بھی کھانسی کی ہے، مجھے بڑی شدید کھانسی آ رہی تھی یار، میں فلاں کے پاس دوائی لینے گیا تو مجھے اس نے دوائی دی تو مجھے اس دوا نے شفا دے دی۔ اب دیکھو یہاں پر کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا، وہ تو کلیئر کر کہہ رہا ہے مجھے تو دوا نے شفا دے دی۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ شفا تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، لیکن سبھی کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے دوا نے شفا دے دی، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اس دوائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ بالکل ایسے ہی ہے، دوائی میں اللہ نے شفا ڈالی، یہ وسیلہ بنے اور یہ وسیلہ بن گئی اس کی، اور میرے اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ اسی طرح بعض کا ہمارا کسی جگہ سے کوئی کام بن جاتا ہے، یا ہمارا کسی دفتر میں کمشنر کے آفس میں کوئی کام ہمیں ہوتا ہے، یا ڈی ایس پی کے آفس میں کوئی کام ہوتا ہے، یا محکمہ ہیلتھ میں کوئی کام ہوتا ہے، وہاں پر کوئی بندہ آگے چڑھ کے بڑی جستجو کر کے ہمارا وہ کام کر دیتا ہے، اسی جا باہر آ کے یار میرا فلانا نے کام کر چلے، یار کام کرنے والی ذات اللہ دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بندہ تو کوئی ہے ہی، بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو اپنے سانس کا محتاج ہے اللہ رب العزت سے لینے کے لیے۔ تو یہ کیا یہ شرک ہوئی گیا؟ لیکن سارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، کیا سب کو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں ہم؟ نہیں نا، سب پر شرک، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میرا جو کام فلاں شخص نے کیا ہے نا، وہ کیا تو فلاں شخص نے ہے، لیکن وہ ذریعہ بن گیا ہے، کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ ہو سکتا ہے جاتے ہوئے تم دعا کر کے کیا یا اللہ میرا یہ کام ہے، جا رہا ہوں میرا یہ کام کر دے، کام تو اللہ نے کر دیا لیکن کروایا کسی بندے سے، اب بندہ خدا تو نہیں ہو گیا نا۔ مطلب اسی طرح سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا یہاں بھی عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بلائیں وبائیں، یہ قحط، یہ مصیبتیں، یہ اللہ رب العزت دور کرتے ہیں، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنتے ہیں۔ آپ آئے تو ہمیں پتہ چلا نا، یہ نماز ہے، یہ قرآن ہے، یہ روزہ ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ ایک ہے، آپ کے آنے سے پتہ چلا نا۔ تو یہ شریعت بھی جو آپ کے وسیلے سے بنی نا، یعنی آپ کے آنے سے وسیلے سے بنی۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 میں ایک جگہ اللہ رب العزت مطلب ارشاد گرامی مالک کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا ترجمہ آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا، آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے، 50 سے کم کریں تو 49، آیت نمبر 49 فرماتے ہیں میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتی اللہ کے حکم سے، اور میں شفا یاب کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور برس والے کو۔ برس ہوتا ہے یہ سفید پھلیری نہیں جس طرح ہوتی، وہ سفید پورا جسم میں کچھ سفید، چہرہ سفید ہو گیا، کسی کا گردن سفید ہو گئی چہرہ ٹھیک رہا، یا کسی کا چہرہ سفید ہو گیا گردن، یعنی سفید ہی پھیل جائے، جس کو ہم کہتے ہیں انہیں نا مچھی کھا کے دودھ پیتا۔ حالانکہ یہ بات بھی ایسے نہیں ہوتا، اس میں دودھ کا اور مچھی کا کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی ایک کو ایسے ہوا ہوگا تو ہم نے وہ مشہور کر دیا سب کو ہوتا ہے، ورنہ یہ بھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مطلب مادرزاد اندھوں کو اور یہ برس والے کو میں شفا یاب کرتا ہوں، مردے کو اللہ کے حکم سے میں زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں میں وہ خبر دیتا ہوں جو چیز تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ یعنی اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی خلق کو پیدا کرنے، اور یہ کام تو اللہ کا، پیدا کرنے والا کام ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیٹا جس طرح سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا اس سے تحت ہوتا ہے، لیکن پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہوتی ہے، تو یہ سارے کام تو اللہ ہی سر انجام دیتا ہے، لیکن یہ مخلوق کے کام نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر جو ارشاد ہو رہا ہے، یہ اللہ کے کام ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں،
لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ کہیں گے کہ میں مردہ زندہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا اور یہی ہے اس وقت بھی، آج کے وقت میں بھی، کہ وہ زندہ تو کرتے ہیں لیکن کرتے اللہ کے حکم سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زبان سے وہ خود الفاظ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس میں طاقت جان ڈال دیتا ہے یا جان ڈال دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر تو کوئی ایسا نہیں کہتا یہ شرک ہو گیا، یہ ساری چیزیں اہل توحید ہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا پیغمبروں کا اور اصحاب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیتا اللہ ہی ہے، دیتا اللہ ہی ہے۔ تسمہ والی بات ہے نا، تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگتے ہیں نا، لیکن تسمہ اوپر سے تو نہیں گرتا، اس کے لیے بھی کئی ذرائع بنتے ہیں۔ وہ جتنے ذرائع بنتے ہیں وہ سارے اللہ کے حکم سے بنتے ہیں، اللہ ہی ذرائع بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے درود تاج پڑھنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ایسی شرکیہ بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا کسی کے عقل نہیں مانتی تو وہ یہ 4 چیزیں نہ پڑھے، یعنی کہ یہ آج چھوڑ جائے۔ تو آقا علیہ السلام کی شان بیان کی ہے نا، باقی تو پڑھ لے، ہمارا تو اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے یا اختلاف نہیں ہے کہ وہ، لیکن یہ 4 لفظ وہ یا 3 لفظ ہیں وہ نہ پڑھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے اور ان کی برکت سے یہ مصائب جاتے ہیں، تو ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں۔ ہمارا پڑھنا بلکہ مستحب ہے، جائز ہے، اور ہم پڑھتے ہیں۔ میں کہوں گا آپ بھی پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑا کچھ ملا درود تاج سے ہمیں، اللہ نے بڑا کچھ عطا فرمایا، اس کی برکت سے بہت کچھ ملا ہے، تو آپ بھی پڑھیں۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہو تو وہ یہ 3 لفظ نکال دے، پھر پڑھ لے۔ لیکن تاہم کہ یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں یہ پڑھنا ہی شرک ہو گیا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب پر رحمت عطا فرمائے۔ تو آج میں ویسے آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا نا، وہ تھا نا جنات نظر کیوں نہیں آتے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ پہ رکھ لیتے ہیں۔ جنات کے حوالے سے یہ ایک بات تھی کہ جنات نظر کیوں نہیں آتے، تو یہ انشاءاللہ آگے اللہ قبول اور منظور فرمائے۔